ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں مبتلا تھا۔ اسے اپنی حکمت پر بھی بڑا ناز تھا۔ اس کے دربار میں ہمیشہ دانشوروں، عالموں اور عقل مندوں کی محفل رہتی تھی۔ ایک دن اچانک بادشاہ نے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک عجیب حکم جاری کیا: میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ دربار میں بیٹھے سب لوگ حیران ہو گئے کہ بادشاہ کو یہ کیا سوچی، لیکن بادشاہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ درباریوں نے سلطنت کے کونے کونے میں اعلان کروا دیا کہ جو سب سے بڑا بے وقوف ہو وہ فوراً دربار میں حاضر ہو جائے۔ چند دن بعد مختلف لوگ دربار میں آنے لگے۔ ہر کوئی اپنی عجیب و غریب حرکتوں اور باتوں سے اپنی بے وقوفی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو کوئی عجیب دعوے کر رہا تھا۔ بادشاہ ان سب کی حرکتوں پر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ آخرکار بادشاہ نے ایک شخص کو سب سے بڑا بے وقوف قرار دے دیا اور اسے اپنے دربار میں خاص مقام دے دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ شدید بیمار ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اب اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے اسی بے وقوف کو دربار میں بلایا۔ جب بے وقوف حاضر ہوا تو بادشاہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا: میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ بے وقوف نے حیرانی سے پوچھا: کیا آپ نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری کی؟ بادشاہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا: نہیں، میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ سن کر بے وقوف مسکرایا اور اپنی لاٹھی بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا: یہ لاٹھی آپ رکھ لیں، کیونکہ آج تک میں نے آپ سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا جو ایک ایسے سفر کے لیے بھی تیاری نہ کرے جس سے واپسی ممکن نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بے وقوف کی سادہ سی بات نے بادشاہ کو زندگی کا سب سے بڑا سبق دے دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے سفر کی تیاری بھی لازمی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عقل مندی یہی ہے کہ ہم اس زندگی کے بعد والے سفر کی تیاری کریں، کیونکہ یہی سفر سب سے زیادہ اہم ہے۔